بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے راستے میں چلنے والے کے لیے جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے وہ ہے گناہوں سے سچی توبہ. یہ سب سے پہلا کام ہے. گناہ جب چھوٹ جاتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق کے قابل ہو جاتا ہے. اور جب تک گناہ نہیں چھوڑتا تب تک وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے اللہ کا تعلق ملے. جیسے ایک برتن ہے، اس میں دودھ رکھا تھا تھوڑا سا، وہ خراب ہو گیا، پھٹ گیا. اگلے دن دودھ والا آیا دروازے پر دودھ دینے کے لیے. آپ نے وہی اس کو پیش کر دیا، دودھ ڈال دیجیے. روزانہ آتا ہے دودھ دینے والا. وہ کل جو دودھ ملا تھا وہ خراب ہو گیا تھا تو وہ پھٹ گیا تھا. وہ اسی میں ابھی تک وہ جو گندی دہی ہے وہ اسی میں پڑی ہوئی ہے. جب وہ دودھ دینے والا آیا تو آپ نے وہی پھٹا ہوا اور گندی دہی والا برتن آپ نے دودھ دینے والے کے سامنے پیش کر دیا کہ جی دودھ ڈال دو. تو وہ برتن دیکھے گا پھر آپ کی شکل دیکھے گا. ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ برتن دیکھے گا پھر آپ کی شکل دیکھے گا اور کہے گا بھائی صاف تو کرو خدا کے بندے، کیا لائے ہوئی ہے، اس میں دودھ ڈالیں گے کیا؟ جسے اللہ کے تعلق کی چاہت ہے، جسے اللہ سے نسبت کا شوق ہے، اسے سب سے پہلے اس گندی دہی کو دل سے نکالنا پڑے گا، اپنے برتن کو صاف کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کا پاک تعلق وہ گندے برتن میں نہیں آتا، پاک برتن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. ثیابک فطہر، ظاہری
آلودگیوں سے پاک ہو جائیے. والرجز فہجر، باطنی آلودگیوں سے بھی پاک ہو جائیے. تو پہلا کام ہے یہ. جس سالک نے ابھی توبہ نہیں کی اس کا سلوک ابھی شروع ہی نہیں ہوا. بات واضح ہو رہی ہے؟ جس سالک نے ابھی توبہ نہیں کی، توبہ سے مراد استغفار کی تسبیح نہیں، توبہ سے مراد اپنا راستہ بدل دینا، اپنی منزل بدل دینا اور نہ کرنے کو طے کر لینا، اس کو کہتے ہیں توبہ. جس سالک نے ابھی توبہ نہیں کی اس کا سلوک ابھی شروع ہی نہیں ہوا. اس لیے توبہ ضروری ہے. توبہ دروازہ ہے غرفت السلوک میں داخل ہونے کا. غرفت سلوک سمجھتے ہیں؟ سلوک کا گھر، سلوک کا کمرہ. اگر اس سے زیادہ عزت والے الفاظ استعمال کریں تو کہیں گے قصر السلوک. سلوک کے محل میں، سلوک کے دربار میں داخل ہونے کا دروازہ کیا ہے؟ توبہ. اگر آپ سلوک کے محل میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو دروازے سے ہی جائیں گے نا. کیسے جائیں گے؟ دروازہ تو توبہ ہے. بغیر توبہ کیے کوئی سلوک میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے سالک کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. فیصلہ، ارادہ نہیں. تبلیغ میں تو ارادہ بھی کام کر دیتا ہے، یہاں ارادے سے کام نہیں چلتا، یہاں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا کام چونکہ حوصلہ افزائی ہے نا، چونکہ وہ کام ہے بے طلبوں میں، اور بے طلبوں کو چاہیے حوصلہ افزائی، اور یہ کام ہے طلب والوں میں. تو طلب والوں کو تو پھر سنجیدگی سے ایک چیز کو لینا پڑتا ہے، وہاں حوصلہ افزائی کی اتنی گنجائش نہیں ہے. یہاں تو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے سالک کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بس جو گناہ ہوا وہ آخری تھا، اب نہیں ہوا. جو زبان سے غلط کہہ دیا تھا وہ آخری دفعہ کہہ دیا تھا، اب نہیں ہوگا. وہ جو نظر اٹھ گئی تھی وہ آخری تھی. وہ جو کان لگ گئے تھے وہ آخری تھے. وہ جو کام کر لیا تھا وہ آخری تھا. وہ جو سوچی تھی وہ آخری تھی، اب نہیں ہوگا. اس لیے سالک کو راہ سلوک میں قدم رکھتے وقت سب سے پہلے یہ کرنا ہے. پھر ترقی ہوتی ہے، پھر آدمی آگے بڑھتا ہے، پھر آدمی محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا تعلق مل رہا ہے. توبہ اس سارے نبیوں کی پہلی دعوت. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں. اور اس کارگزاری میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے بات کہاں سے شروع کی ہے.
رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائی الا فرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ ساری دعوت ہے. ابتدا کہاں سے؟ استغفروا. راہ سلوک کی ابتدا توبہ سے ہے. راہ معرفت کا پہلا اسٹیشن توبہ ہے. سچی توبہ، فارملٹی نہیں، توبہ. یعنی سالک کا اس بات کو طے کرنا کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا. یہ تو ہوا. یہ جب تک نہیں کرے گا سفر شروع ہی نہیں ہوگا. کبیرہ سے بھی، صغیرہ سے بھی، ظاہری سے بھی، باطنی سے بھی. ظاہری باطنی سے کیا مراد؟ ظاہری باطنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے کرے اور چھپ کے کرے، وہ سارے ظاہری ہیں. ظاہری گناہ وہ ہیں جو انسان اعضاء سے کرتا ہے. باطنی گناہ وہ ہیں جو دل سے کرتا ہے. باطنی گناہ کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. ظاہر الاسم کو مقدم کیا ہے، باطنہ کو مؤخر کیا ہے. پہلے ظاہر الاسم فرمایا، پھر باطنہ فرمایا. اس لیے کہ ظاہری گناہ چھوڑنا آسان ہے، باطنی گناہ چھوڑنا مشکل ہے. ظاہری گناہوں کا وبال بھی ہے، باطنی گناہوں کا وبال ان سے زیادہ ہے. ظاہری گناہ چوری ہے، زنا ہے، بد نظری ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے. یہ سارے ظاہری گناہ ہیں. لڑنا بھیڑنا یہ سارے ظاہری گناہ ہیں. اور باطنی گناہ کیا ہیں؟ حسد، تکبر، بخل، کینہ، بغض، یہ باطنی گناہ ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ شیطان کو جو شیطان بنایا وہ ظاہری گناہ نے نہیں، باطنی گناہ نے. سجدہ نہیں کیا، یہ تو ظاہری گناہ ہوا، لیکن سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ تکبر. باطنی گناہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے بدنامی نہیں ہوتی، اس لیے انسان اس کو ختم کرنے کی فکر نہیں کرتا. زنا سے بچنے کی فکر کرتا ہے اس لیے کہ ظاہری گناہ ہے، بدنامی ہو جائے گی.
چوری کی فکر کرتا ہے اس لیے کہ کرے گا اور پکڑا جائے گا بدنامی ہوگی، لیکن حسد تو پکڑا نہیں جائے گا تو بدنامی نہیں ہوگی۔ لہذا انسان جو گناہوں سے بچتا ہے نا، وہ بدنامی کے ڈر سے بچتا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں بچتا۔ اس لیے اس کو تقویٰ نہیں کہیں گے، اس کو تقویٰ نہیں کہیں گے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جس تقویٰ کا ہمیں حکم ہے۔ وہ کون سا تقویٰ ہے؟ وہ گناہوں سے بچنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تقویٰ کا جہاں بھی حکم ہے وہاں ساتھ اللہ کا تذکرہ ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ چھوڑ دینا اللہ کے ہاں کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا یہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ بدنامی کے خوف سے گناہ نہ کرنا، اس کو تقویٰ تھوڑی کہیں گے۔ لہذا ایسا آدمی ظاہری گناہ نہیں کرے گا، باطنی کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلا کام توبہ۔ توبہ میں ظاہری گناہوں سے بھی بچنا، باطنی گناہوں سے بھی بچنا، یہ ہے پہلا کام۔ یعنی اے اللہ، اب میں زبان سے غلط نہیں بولوں گا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھوں گا، کان سے غلط نہیں سنوں گا، اپنے جسم کو غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا، اور اے اللہ میں کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش نہیں کروں گا۔ اے اللہ میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر نہیں جلوں گا۔ اے اللہ میں کسی کو اپنے سے گھٹیا نہیں جانوں گا۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو اوروں سے برتر نہیں جانوں گا۔ اے اللہ میں اب کسی خوبصورت چہرے کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ میں دل میں کسی کا بغض نہیں رکھوں گا۔ میں کسی سے نفرت نہیں کروں گا۔ میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھوں گا۔ میں تیرے سوا کسی سے نہیں ڈروں گا۔ میں تیرے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا یہ مطلب ہے۔ یہ ہے پہلا کام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توبو، توبہ کرو، کہیں توبو فرمایا، کہیں یتوبون فرمایا، کہیں افلا یتوبون فرمایا۔ اور کہیں تب فرمایا۔ اور کہیں استغفروا فرمایا، کہیں استغفر فرمایا، کہیں یستغفرون فرمایا۔ یہ ساری جگہیں ملا کے کوئی تقریباً 28-30 بن جاتی، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ تم توبہ کرو، چھوڑ دو، غلط کرنا چھوڑ دو، جو ہو گیا ہے اس کی آ کر معافی مانگ لو۔
28-30 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں. کتنی دفعہ؟ اس سے کوئی غلطی ہوگی تو میں ایک دفعہ کہوں گا ٹھیک ہو جاؤ، دوسری دفعہ کرے گا پھر کہوں گا ٹھیک ہو جاؤ، تیسری دفعہ کرے گا پھر کہوں گا ٹھیک ہو جاؤ، چوتھی دفعہ تو مجھے ہمت نہیں ہوگی، پھر میں جوتا اتار لوں گا، ڈنڈا اٹھا لوں گا، ورنہ ہاتھ تو اٹھا ہی لوں گا. 28-30 جگہ سب سے زیادہ با اختیار اور طاقتور چھوٹے چھوٹے بندوں سے کہہ رہا ہے میری خواہش ہے تم توبہ کر لو. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے؟ اتنا سمجھایا میں نے، ابھی نہیں کریں گے؟ لہجہ تو دیکھیں کیسا ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. اے ایمان والو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو ہم گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کریں، ارادہ نہیں، عزم. گناہوں سے ہم نے کیا پایا ہے اس کو تھوڑا سوچیں. جب آدمی کسی غلط راستے پہ چڑھ کر اس کے نقصانات کو سوچتا ہے تو اس غلط راستے کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. گناہوں سے ہم نے کیا پایا ہے، ہر ایک سوچے. غلط دیکھ کر کیا پایا ہے، سوائے سکون کے لٹ جانے کے، بے چینی کے پیدا ہونے کے، اللہ سے دوری کے کیا ملا ہے؟ جب آپ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد کیا، یعنی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. بری نظر تو کینچی ہے جو اللہ سے کنیکشن کو کاٹ دیتی ہے. بری نظر کیا ہے؟ کرنٹ آ رہا ہے، کرنٹ آ رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، آپ نے کینچی لے کے تاری کاٹ دیا. اب وہ جو پاور ہاؤس ہے، کنیکشن تو وہاں بہت ہے، وہاں پہ کرنٹ تو بہت ہے، بجلی تو بہت ہے، لیکن آپ کے پاس آئے گا؟ بتائیے، نہیں آئے گا نا. کیوں؟ اس لیے کنیکشن ہی کاٹ دیا آپ نے. اب بری نظر جب آدمی ڈالتا ہے تو جیسے پنکھا، جیسے
कैंची तार पे कैंची फेरने से पंखा रुक जाता है, ऐसे ही बुरी नजर डालने से नमाजें रुक जाती हैं, तिलावत रुक जाती है, मुराकबे रुक जाते हैं, आमाल रुक जाते हैं, अच्छाई की तौफीक छिन जाती है। इसलिए कि जिस ताकत से आप वो कर रहे थे उस ताकत का तो रास्ता आपने खुद ही बंद कर दिया है। क्या मिलता है देखने से? क्या मिला अब तक देखने से? क्या मिला अब तक बोलने से? क्या मिला अब तक सुनने से? क्या मिला अब तक करने से? दुनिया का कोई भी इंसान किसी गुनाह का कोई एक फायदा सुना दे कि जी मैं ये गुनाह कर रहा हूं, मुझे ये फायदा बहुत मिला है और बहुत अच्छा हूं मैं, यानी बिल्कुल मुझे बड़ा सुकून है, मैं ये काम कर रहा हूं उससे मुझे ये फायदे हैं। दुनिया का कोई भी इंसान दावे के साथ ये नहीं कह सकता, इसलिए कि अगर वो ये कह देगा तो कुरान गलत हो जाएगा। कुरान क्या हो जाएगा? और कुरान गलत नहीं है। कुरान गलत, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मुझसे मुंह मोड़ लेता है मैं उसकी जिंदगी को तंग कर देता हूं, उसको कस देता हूं, मैं सांस भी नहीं ले सकता, फिर उसकी जिंदगी में घुटन पैदा कर देता हूं। उसकी जिंदगी में घुटन पैदा कर देता हूं। फिर वो कहेगा कि यार चलो नारायण कागान जरा घूम लें, जिंदगी तो अजीरन हुई है, चलो यार कहीं मरी का चक्कर लगा लें, चलो कहीं इसकरदूत से हो आए, हुंजा से हो आए, जिंदगी बहुत टाइट हो गई है, सुकून खत्म हो गया है, चलो कहीं कुछ। और जिनका अल्लाह से कनेक्शन कायम है उनको न हुंजा जाने की जरूरत है, न इसकरदू जाने की जरूरत है, न उन्हें मरी के पहाड़ देखने की जरूरत है, न उन्हें नारायण और कागान के चश्मे देखने की जरूरत है। वो तो कहते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। वो कहते हैं तुम दूर हटो, मेरा हुंजा मेरे पास है, मैं आंख बंद कर दूंगा, हुंजा पहुंच जाऊंगा। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जो जरा गर्दन झुकाई देख ली। मेरी सब्ज पहाड़ियां मेरे सीने में हैं, मेरे पानी के बहते हुए आबशार मेरे सीने में हैं, मेरे पत्थरों से फूटते चश्मे मेरे सीने में। मेरी ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं, जून जुलाई की मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवाएं जो पहाड़ी इलाकों में चलती हैं वो मेरे अंदर हैं। आप बेजार ना हो तो एक दफा फिर सुन लीजिए। तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस
تیری پہچان یہی ہے. یا بار بار سن کے بیزار ہوتے ہوں گے، لیکن میں مجبور ہو جاتا ہوں یہ کہنے پہ. گناہوں سے کیا ملا ہے یہ ضرور دیکھیں. کیا کھویا کیا پایا؟ اللہ کو کھو دیا، حضور کو کھو دیا، دل کے سکون کو کھو دیا، آپس کی محبتوں کو کھو دیا، برکتوں کو کھو دیا، اللہ کی نظر رحمت کو کھو دیا، دین کو کھو دیا، جنت کو کھو دیا، قبر کی ٹھنڈک کو کھو دیا، محشر کی سرخ روئی کو کھو دیا. یہ تو کھو دیا. پایا کیا؟ بے چینی، اللہ سے دوری. اور کیا پایا ہے؟ تو یہ باتیں وہ ہیں جس کا ہر ایک گناہگار کو اقرار کرنا چاہیے. اب بھی نہ چھوٹیں گناہ تو پھر آپ دیکھ لیجئے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں پھر. تو اس لیے میں بھی آپ بھی، پہلا روزہ ہے تو سلوک کا جو پہلا کام ہے وہ آج کر لیں. مناسبت ہے نا، آج کے دن کے ساتھ اس کام کو مناسبت ہے. ایک تو اس وجہ سے مناسبت ہے کہ روزہ بھی پہلا اور سلوک کا کام بھی پہلا، قدم بھی پہلا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں نا، اولہ مغفرہ واوسطہ رحمہ وآخرہ نجات براءۃ من النار. پہلا جو عشرہ ہے نا وہ ہے بخشش کا. تو اس وجہ سے بھی مناسبت ہے. تو آج تو یہ ہم طے کر لیں کہ اللہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، چاہے مجھے نفس کتنا مجبور کرے، چاہے میرا دل کتنا چاہے، چاہے میرا نفس کتنا تڑپے اور مچلے اور اچھلے، میں نے گناہ نہیں کرنا. میں نے چھری پھیر دینی ہے اپنے نفس پہ اور اسے کچل کے رکھ دینا ہے، اسے نچوڑ کے رکھ دینا ہے، اسے دبوچ کے رکھ لینا ہے، اور میں نے گناہ نہیں کرنا. تو فیصلہ کر لیا. کس کا ارادہ ہے اب بتائیے؟ اتنی ساری بات اب بھی کہہ رہے ہیں ارادہ ہے. بات کھل گئی، راز فاش ہو گیا. آپ کے ہاتھ کھڑا کرنے کے 2 مطلب ہیں، یا تو عزم نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے. اگر آپ نے ہاتھ سچے دل سے کھڑا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ارادوں والے ہیں، عزم والا ایک بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نے انجانے میں ہاتھ کھڑا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے توجہ نہیں ہے. جب توجہ نہیں تو عزم کیسے ہوگا؟ تو دونوں صورتوں میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کا عزم نہیں ہے. اب بتائیے کون کرے گا؟ اب بتائیے کون کرے گا ارادہ؟ کون کرتا ہے عزم؟ عزم بھی 2 نمبر چیز ہے. عزم بھی کیا ہے؟ 1 نمبر چیز ہے فیصلہ. عزم کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہم اب پوری کوشش کریں گے، یہ ہے عزم. فیصلے کا مطلب ہے بس بات فائنل ہو گئی، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر.
اس کو کہتے ہیں فیصلہ. بھائی کہاں جا رہے ہو کہ جی فیصلے کے لیے جا رہے ہیں, آج فیصلہ ہے. کیا مطلب؟ یا ادھر یا ادھر. جب آدمی فیصلے کے لیے جاتا ہے تو قاضی یہ کہتا ہے بھائی عزم کرو آئندہ نہیں لڑیں گے. کہتے ہیں انشاءاللہ عزم ہے آئندہ نہیں لڑیں گے. تو کیا ایسے لڑائی ختم ہو جائے گی؟ بتائیے. فیصلہ کرو, آپ نے جو لڑائی لڑی ہے اس کا کتنا جرمانہ دیں گے آپ ان کو. یہ ہے فیصلہ. تو کرتے ہیں نا انشاءاللہ عزم. کہہ رہے ہیں ہاں فیصلہ عزم کر رہے ہیں. فیصلہ کریں. فصل یفصل فصلا, فیصلہ. فیصلہ کریں بس. شیطان اور نفس سے کٹی, اللہ سے دوستی. شیطان اور نفس سے کیا کٹی نہیں, 3 طلاق. کٹی کے بعد پھر کٹی ہو جاتی ہے, پھر دوستی ہو جاتی ہے. ابھی میرا نواسا اور میرا بھتیجا کل سے آپس میں انہوں نے کٹی کی ہوئی تھی. تو میرا جو بھتیجا ہے وہ میرے نواسے کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا کہ دوستی کر لیں. تو میرے نواسے نے آ کے مجھے کہا اس کو سمجھائیں یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے, کیوں نہیں میری جان چھوڑ رہا, جب میں نے کٹی کر لی تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے. یہ مغرب کے بعد کی بات ہے. اس کو کہیں میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا, جب میں نے کٹی کر لی ہے تو پھر میرے پیچھے پیچھے کیوں پھر رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ یہ یہاں کیوں نظر آ رہا ہے, یہ کیوں نہیں اپنے گھر چلا جاتا. ابھی ظہر کی نماز کے لیے میں آ رہا تھا تو دونوں کٹھے آ رہے تھے ابھی. تو میں نے دور سے دیکھ کر میں نے کہا ماشاءاللہ دوستی ہو گئی. تو کٹی کوئی چیز نہیں ہے, کٹی تو بہت جلدی دوستی سے تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو لیکن کوئی کسی عورت کو 3 طلاق دے دے نا, اب واپسی کی کوئی صورت نہیں, اب واپسی کی کوئی صورت. تو شیطان کو اور نفس کو ہم نے کیا دینی ہے, ایک نہیں 2 بھی نہیں, چونکہ رجوع ہو سکتا ہے 3 دینی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے سلسلے کے سرگروہ, ہمارے 3 سلسلوں کے سرگروہ سید الطائفہ امام الاولیاء امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں یا دنیا. حضرت زرار ابن زمرہ کنانی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا یا مجھے دیکھیں, اپنی داڑھی کو یوں مٹھی میں پکڑا ہوا ہے. یا دنیا غری غیری قد بتت کی سلاسن, اے دنیا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے, کسی اور کو جا کے چکر دے, میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں. کتنی طلاقیں؟ پھر فرمانے لگے الی تغررتی, مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے. سوچ تو کس سے پنگا لے رہی ہے. حضرت علی دنیا سے کہہ رہے ہیں تو سوچ تو صحیح پنگا کس سے لے رہی ہے. کوئی دیوار کو کہے کہ میں ٹکر مار کے اس میں سوراخ کر دوں گا تو دیوار زبان حال سے کہے گی تیرا دماغ سر پھوٹ جائے گا, خامخواہ تو خامخواہ مجھ میں کیسے سوراخ کرے گا ٹکر مار کے, خامخواہ اپنا سر پھوڑے گا, دفعہ یہاں سے. دیوار کہے گی نا زبان حال سے. حضرت علی فرما رہے ہیں الی تغررتی الی تشوفتی الی تزینتی, مجھے بن سور کے دکھا رہی ہے.
اور مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے اور میری طرف مائل ہونا چاہتی ہے، غری غیری، چل کسی اور کو جا کے یہ پٹیاں پڑھا، قد بتت کی ثلاثن، میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب رجوع کیسے ہو سکتا ہے؟ سچی توبہ، گناہ نہیں کریں گے۔ اور آج یہاں صرف گناہوں سے توبہ نہ کریں، لایانی سے بھی توبہ کریں، فضولیات اور لغویات سے بھی توبہ کریں۔ خام خواہ جیب سے نکال لیا، کوئی میسج تو نہیں آیا، اچھا کال تو نہیں آئی، اچھا چلو واٹس ایپ دیکھ لوں، میسج تو نہیں آیا، یہ ہے لایانی، یہ ہے لایانی، یہ ہے فضولیات۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ ہے لایانی۔ بیان ختم ہوا اور یہاں کا ایک ساتھی کے پی کے ایک ساتھی سے پوچھتا ہے، آپ کہاں سے آئے؟ سوا سے۔ اچھا وہاں کیسا موسم تھا آج کل؟ یہاں تو گرمیاں شروع ہو رہی ہے، آپ کے یہاں کیسا موسم تھا؟ یہ لایانی۔ اچھا ہماری تشکیل ہوئی تھی ایک دفعہ سوات، خواجہ خیلا، چار باغ اور کیا نام ہے منگلور، ہماری تشکیل ہوئی تھی 25 دن کی۔ آپ ویسے آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ یہ لایانی۔ نہ فضول دیکھنا ہے، نہ فضول بولنا ہے، نہ فضول سوچنا ہے، نہ فضول سننا ہے، نہ فضول کرنا ہے، مقصد کا کام کرنا ہے بس۔ یہ بھی گناہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، ان کی والدہ آئیں اور اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کے کہنے لگیں، اس کا نام لے کے کہنے لگیں، تجھے جنت مبارک ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور جنت کی بشارت دے رہا ہے؟ کہا جی اس کی والدہ ہے۔ فرمایا اس کو کیا خبر کہ شاید اس نے کبھی لایانی کا بول بولا ہو، اور شاید اس نے ایسی چیز روک لی ہو اللہ کے نام پر دینے سے جس سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں تھا، اگر یہ دے دیتا تو شاید ایسی کوئی چیز روک لی ہو۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی ایسا بول دیا ہے یا ایسی کوئی چیز روک لی ہے تو پھر کیسے جائے گا جنت میں؟ اس کا مطلب ہے یہ چیزیں بھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو صرف گناہوں سے توبہ نہیں کرنی، لغویات سے بھی توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ یہ ہے سچی توبہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔